السلام علیکم جماعت ہفتم، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا ہوگا۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف۔ دیکھیں گے آپ، دن ہے آج بدھ، تاریخ ہے آج 5 اگست 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 13، جماعت ہفتم، مضمون آپ کا ہے تاریخ۔ ڈائری آپ کی جائے گی باب نمبر 2، کتاب، صفحہ نمبر 41، جس پہ ہم پڑھائی یاد کریں گے۔ اہم نکات آج کی ہماری پڑھائی کے ہوں گے: شاہجہاں کے دور حکومت کی چند فتوحات، جس میں ہم پڑھیں گے پرتگیزوں سے مارکا، احمد نگر، گولکنڈہ اور بیجاپور۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 41 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو جماعت ہفتم، یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 41، جس پہ ہمارا آج ٹاپک ہے شاہجہاں کے دور حکومت کی چند فتوحات، یعنی شاہجہاں نے اپنے دور حکومت میں شاہجہاں نے اپنے دور میں کون سی فتوحات حاصل کی، وہ آج ہم اپنے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے پرتگیزوں سے مارکا۔ پرتگیزی یورپ کے جنوب مغربی ملک پرتگال کے باشندے ہیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں وہ جہاز رانی کے فن میں دوسری اقوام یورپ سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ ایک پرتگیز ملا واسکو ڈے گاما 1498 میں ہندوستان کے جنوبی مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد پرتگیزی جہاز اس علاقے میں منڈلانے لگے۔ انہوں نے مقامی حکمرانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر برصغیر کے جنوبی ساحل، گوا، دمن اور دیو پر قبضہ کر لیا۔ 1579 میں بنگال کے شہر ہگلی میں ایک تجارتی مرکز قائم کر لیا، جسے رفتہ رفتہ انہوں نے ایک مضبوط قلعے میں تبدیل کر دیا۔ پرتگیزی بحری جہازوں اور ساحلی شہروں کو لوٹ لیتے تھے، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ان لوگوں نے ہگلی کے نواح میں مغل علاقے میں بسنے والے تاجروں سے زبردستی ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ مقامی باشندوں سے زبردستی بگار بھی لی جاتی تھی۔ 1632 میں مغل فوج نے ہگلی کے قلعے کا 3 اطراف سے محاصرہ کر لیا یعنی ان پر گھیرا ڈال لیا، جو 3 ماہ تک جاری رہا۔ اس مارکے میں ہزاروں پرتگیزی ہلاک ہوئے۔ ہگلی کے علاقے سے ہزاروں کی تعداد میں مقامی باشندوں کو برآمد کیا گیا، جن سے پرتگیزی بگار لیا کرتے تھے۔ اس ٹاپک میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ پرتگیزوں سے مارکا، یعنی پرتگیزوں سے کس طرح سے انہوں نے فتح حاصل کی۔ سب سے پہلے انہوں نے شہر کے ارد گرد، قلعے کے ارد گرد محاصرہ ڈال لیا، یعنی گھیرا ڈال لیا، جو کہ وہ محاصرہ کتنے عرصے کا تھا؟ 3 ماہ تک۔ 3 ماہ کے بعد پرتگیزوں کو اپنی ہار ماننا پڑی۔ پرتگیزوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ لوٹ مار کرنا، جہازوں کو لوٹنا، ساحلی شہروں کو لوٹنا۔ لوٹ مار کے ذریعے وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، لوٹ مار، ڈکیٹی وغیرہ کو۔ اچھا جی، دوسرا ٹاپک ہے ہمارا احمد نگر۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا پرتگیزوں سے مارکا، اور دوسرا ٹاپک ہے ہمارا احمد نگر۔ 1630 میں احمد نگر شدید قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ قحط کی لپیٹ میں آنا مطلب سوکھا پڑ جانا، پانی کی کمی ہو جانا، غلے اور اناج کی کمی ہو جانا، جس سے ہزاروں لوگ مرنے لگے۔ ان حالات میں بیجاپور کے حکمران مرہٹوں کی مدد سے احمد نگر پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد مغلوں کے ایک سپہ سالار نے احمد نگر پر قبضہ کر لیا۔ یوں 1633 میں احمد نگر مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تیسرا ہمارے پاس ٹاپک ہے گولکنڈہ اور بیجاپور۔ شاہجہاں نے گولکنڈہ اور بیجاپور کے حکمرانوں کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اطاعت کو قبول کر لینا یعنی ان کی حکمرانی کو مان لینا۔ گولکنڈہ کے حکمران نے اطاعت قبول کر لی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ بیجاپور کے حکمران نے شاہجہاں کی اطاعت سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر شاہجہاں نے 3 اطراف سے بیجاپور پر حملہ کیا۔ بیجاپور کے حکمران نے صلح کی درخواست پیش کر دی۔ شاہجہاں نے سالانہ خراج کی ادائیگی اور مرہٹوں سے لا تعلق رہنے کا وعدہ لے کر صلح کر لی۔ اس ٹاپک میں ہم نے پڑھا کہ گولکنڈہ کے جو حکمران تھے انہوں نے تو شاہجہاں کی اطاعت کو آسانی سے قبول کر لیا تھا، لیکن بیجاپور کے حکمرانوں نے ایسا نہ کیا۔ جب بیجاپور کے حکمرانوں نے انکار کیا تو شاہجہاں نے کیا کیا؟ بیجاپور پر تینوں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بدلے انہوں نے پھر ان سے صلح صفائی سے کام لینے کو کہا، جس پر بیجاپور کے حکمران صلح صفائی کے لیے مان گئے تھے۔
آج ہم نے اس لیکچر میں 3 ٹاپک پڑھے. سب سے پہلا ٹاپک تھا ہمارا پرتگیزوں سے مارکا، پھر ہم نے پڑھا احمد نگر، اور پھر ہم نے پڑھا گولکنڈہ اور بیجاپور. یہ تینوں ٹاپکس جو تھے وہ شاہ جہاں کے دور حکومت کی فتوحات تھیں. امید کرتی ہوں آپ کے لیکچرز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ توقع ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام بھی دیں گے. گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.